بچوں، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہانی چاند گاڑی میں چاند کی سیر سنائی تھی۔ اس کہانی میں چیکو اور پپی چاند کی سیر نہ کر سکے تھے، بلکہ صرف چاند تک ہی پہنچے تھے۔ لہٰذا آج کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیکو اور پپی چاند کی سیر کر سکے یا نہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ چاند گاڑی نے چیکو اور پپی کو چاند کے اوپر خلا میں پہنچا دیا، جہاں بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ جب چیکو نے اوپر سے نیچے چاند کی زمین پر نظر ڈالی تو چیخا، پپی، چاند کی زمین کو دیکھو، یہاں تو ہر چیز ہی اڑ رہی ہے۔ اتنی ہوا ہے، ہماری چاند گاڑی کیسے چاند کی زمین پر اترے گی؟ انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ پھلوں کے درخت ہیں، مگر وہ چاند کی زمین سے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور ہوا میں تیر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پھل تو چیکو نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی پپی نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا، بو 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 بو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پپی یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا ہو۔ چیکو بھی حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے چیکو نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھتے دیکھتے ان کی چاند گاڑی تیز ہوا کی وجہ سے آگے کی طرف نکل گئی۔ وہاں اوپر سے پہاڑ نظر آ رہے تھے، تو چیکو نے پپی سے کہا، پپی، لگتا ہے یہاں پر ہوا زیادہ نہیں، لہٰذا ہم اپنی چاند گاڑی یہیں پر اتار لیتے ہیں۔ آخر ہم اتنی دور اپنی زمین سے چاند کی سیر کرنے آئے ہیں، بغیر چاند کی سیر کیے تو ہم واپس اپنی زمین پر نہیں جائیں گے۔ یہ سنتے ہی پپی نے اپنا سر ہلا کر اپنی آمادگی ظاہر کی۔ چیکو نے اپنی چاند گاڑی جیسے ہی چاند کی زمین پر اتاری تو اسے پتہ چلا کہ یہاں بھی طوفان جیسی ہوائیں ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی چاند گاڑی ایک درخت سے باندھی تو چاند گاڑی بھی ہوا میں اڑنے لگی اور یہ دونوں بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ بہت دیر تک یہ دونوں ایک دوسرے کو اڑنے سے بچاتے رہے۔ بڑی مشکل سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دے کر اوپر اڑنے سے بچایا، اور پھر یہ دونوں وہاں سے فوراً اپنی چاند گاڑی میں بیٹھ کر اوپر خلا میں چلے گئے، جہاں اتنی طوفان جیسی ہوا نہ تھی، لہٰذا دونوں نے سکون کا سانس لیا کہ ہماری جان بچ گئی۔ چاند گاڑی نے آگے کی طرف کچھ سفر طے کیا تو چیکو اور پپی نے اوپر سے دیکھا تو وہ نیچے کا منظر دیکھ کر پھر حیران ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے جانوروں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر
چیکو ڈر گیا۔ بڑے بڑے جانور بڑے مزے کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جیسے ہاتھی، ہرن، بندر، بکری سب ہی اڑ رہے تھے۔ چیکو یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور پپی نے بھی ڈر کے مارے آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ پپی کی ان آوازوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے پپی ڈر رہا ہو، یا پھر شاید اسے اپنے جیسا ہی پپی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ چاند گاڑی اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں بہت روشنیاں تھیں۔ کئی قسم کے رنگ جگمگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر چیکو اور پپی کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ان کی جگمگ چاند گاڑی رنگوں اور روشنیوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی یہ رنگوں اور روشنیوں کا علاقہ ختم ہوا تو اچانک چاند گاڑی مکمل اندھیرے میں چلی گئی۔ چیکو اور پپی خوب اندھیرے میں اپنے آپ کو پا کر ڈر گئے۔ پھر اچانک چاند گاڑی چکا چاند روشنیوں میں آ گئی، اور پھر انہیں اوپر سے اپنی زمین بھی نظر آ گئی۔ چیکو نے جب اپنی زمین کو دیکھا تو چیخا، پپی، وہ ہماری زمین نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو اب چاند کی زمین پر نہیں اترنا، کیونکہ چاند کی زمین ہماری زمین سے بہت مختلف ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اپنی واپسی کا سفر شروع کرنا چاہیے، تاکہ جلد سے جلد اپنی زمین، اپنے گھر پہنچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہیں پھنس کر رہ جائیں۔ پپی نے بھی اپنا سر ہلا کر اور آواز نکال کر اپنی آمادگی ظاہر کی، بھو بھو بھو۔ لہٰذا چیکو نے اپنی چاند گاڑی کو نیچے زمین کے سمت اترنے کے سفر پر ڈال دیا۔ تو جی بچوں، کیسی لگی چاند کی سیر؟ اگر اچھی لگی ہو تو امی ابو کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ مجھے بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ، سویٹ ڈریمز۔